मोहम्मद असलम खान। اسلم خان ٹھیک اللہم آسد جدہم وجمع شملہم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے معاملے پر جس نے سوشل میڈیا پر خاصی ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے حالیہ تنازع۔ ڈاکٹر نبیہ علی کے نکاح کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تنقید کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن اب پہلی بار مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے یوسف جمیل نے اس تمام معاملے پر خاموشی توڑ دی ہے اور اپنے والد کے حق میں تفصیلی وضاحت پیش کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوسف جمیل نے اصل میں کیا کہا، مولانا طارق جمیل نے نکاح کیوں پڑھایا اور یہ تنازع آخر اتنا بڑا کیوں۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس واقعے کی بنیاد پر۔ کچھ دن پہلے ڈاکٹر نبیہ علی نامی خاتون کا نکاح ہوا اور اس نکاح کی تقریب میں مولانا طارق جمیل صاحب نے خود نکاح پڑھایا۔ تقریب کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئیں جن میں موسیقی، فوٹو شوٹس اور کچھ غیر سنجیدہ انداز دکھائی دیا اور یہیں سے تنازع شروع ہوا۔ لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے، ایک بزرگ عالم دین ایسی تقریب کا حصہ کیسے بنے؟ اور پھر سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی تنقید شروع ہوگی۔ کچھ نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تو کچھ نے ان کا دفاع کیا۔ اب آتے ہیں یوسف جمیل صاحب کی وضاحت پر۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کھل کر ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا، حال ہی میں میرے والد مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک نکاح پڑھایا جس کے بعد یہ ضروری تنقید کی جا رہی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب نہ تو اس خاتون کو ذاتی طور پر جانتے تھے اور نہ ہی پہلے کبھی ان سے ملاقات تھی۔ یوسف جمیل نے بتایا کہ ایک دوست کی درخواست پر مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے پر رضامندی ظاہر کی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ہزاروں نکاح پڑھا چکے ہیں اور انہوں نے آج تک کسی کی درخواست رد نہیں کی۔ یوسف جمیل نے کہا، مولانا طارق جمیل نے اپنی پوری زندگی کے دین کے پیغام کو پھیلانے اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کی ہے۔ ایسا شخص اگر کسی معاملے میں معمولی لغزش بھی کر دے تو اس پر اتنی شدت سے رد عمل مناسب نہیں۔ یہ بات واقعی اور طلب ہے۔ مولانا صاحب جیسے بزرگ عالم جنہوں نے لاکھوں دلوں میں دین کی محبت جگائی، ان کی نیت پر شک کرنا شاید انصاف نہیں۔ یوسف جمیل نے مزید بتایا کہ اب مولانا صاحب عمر اور صحت کے مسائل کے باعث بہت کم نکاح پڑھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ انہوں نے بند نہیں کیا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اب زیادہ مصروفیات سے دور رہیں۔ برسوں پرانا معمول اچانک ترک کرنا آسان نہیں، لیکن لوگ آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا نکاح مولانا صاحب پڑھائیں، اور حقیقت ہی یہ کہ مولانا کی موجودگی کسی بھی تقریب کے لیے باعث برکت سمجھی جاتی ہے۔ یوسف جمیل نے ایک اہم بات کا اعتراف بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ شرعی اعتبار سے مولانا صاحب کو نکاح کے موقع پر خاتون کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وضاحت دی ہے کہ مولانا صاحب 72 سال کے بزرگ ہیں اور نہ وہ نوجوان ہیں اور نہ ہی خواہشات کی عمر میں۔ جن خواتین کے نکاح وہ پڑھاتے ہیں وہ ان کی بیٹیوں جیسی ہوتی ہیں۔ یوسف جمیل نے مزید کہا کہ ڈاکٹر نبیہ نے نکاح کے دوران کچھ حد سے تجاوز کیا۔ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک مذہبی گھرانے میں موجود ہیں۔ تقریب کے دوران موسیقی چلانا اور ویڈیوز بنانا مناسب نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے تقدس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ خوشی منانا غلط نہیں، مگر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ موقع اور جگہ کیا ہے۔ کیونکہ ان کا نکاح طارق جمیل صاحب کے گھر پہ ہوا، یوسف جمیل نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس واقعے کے بعد مولانا طارق جمیل کو غیر ضروری دباؤ اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ تقریب اس انداز میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائے گی، اور آخر میں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، ایک واقعے کی بنیاد پر کسی شخص کی پوری زندگی کی خدمات کو فراموش کرنا انصاف نہیں۔ ڈاکٹر نبیہ نے ایک مذہبی تقریب کو سوشل میڈیا شو بنا دیا۔ مولانا صاحب کی سادگی اور نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا گیا۔ ناظرین، یہ معاملہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے پوری حقیقت جاننا ضروری ہے۔ مولانا طارق جمیل جیسے بزرگ علماء کی نیت پر شک کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انصاف سے کام لینے اور دوسروں کو عزت کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو بھی ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، اپنی رائے ضرور کمنٹ کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔